تو آج کا व्लॉग اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ میں کہاں ہوں۔ جی ہاں، میں کلاس اٹینڈ کرنے گئی تھی۔ پتہ ہوگا آپ لوگوں کو کراچی میں ایک بڑا ادارہ ہے جہاں پر لوگ کلاسز لینے کے لیے جاتے ہیں، کچھ بھی ہو، سلائی کڑھائی، میک اپ، یہ وہ سب کچھ۔ تو مجھے پتہ چلا تھا کہ اسکن کیئر کی بھی کلاسز دی جاتی ہیں یہاں، تو میں بس چھٹ سے پہنچ گئی کہ چلو کچھ نیا سیکھیں گے۔ لیکن ساری امیدوں پہ میرے پانی پھر گیا، کیونکہ جب میں وہاں گئی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی آلو چقندر ٹنڈے فیس پہ لگانا بتا رہی ہیں، تو میرے تو ہاتھ ہی نہیں رک رہا تھا۔ اور بس وہ میرا فرسٹ اینڈ لاسٹ ڈے تھا۔ میں نے جب کہ 2 مہینے کی فیس بھری تھی وہاں پہ اتنا لائنوں میں لگ کر خواری کر کر، لیکن فرسٹ کہتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ فرسٹ انٹروڈکشن کلاس میں پتہ چل گیا کہ وہ بتا رہی تھیں کہ آلو لگائیں آپ ڈارک سرکلز کے لیے، چقندر فیس پہ لگائیں، اس طرح کی چیزیں بتا رہی تھیں۔ اور میں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میری کیا سچویشن تھی۔ خیر گھر پر جب میں آئی تو میرے بچے بھی اور سب ہسبینڈ وغیرہ بھی ہنسنے لگے۔ تو بس پھر میں سمجھ گئی کہ وہ ادارہ صرف میک اپ، سلائی کڑھائی، ان چیزوں کے لیے ہی ہے، فیشلز وغیرہ یہ سب کچھ، لیکن اسکن کیئر جو میں نالج چاہ رہی تھی وہ وہاں اویلیبل نہیں ہے۔ اچھا جی، خیر وہاں سے آنے کے بعد اب یہ ہے کہ اب کھانا وانے کی تیاری کر رہی تھی اور کھانا بنا رہی ہوں، اور کھانا آج میں بنا رہی ہوں چنے کی دال گوشت۔ آج میں کچھ نئے اسٹائل سے بنا رہی ہوں، تھوڑا سا قورمے کا ٹچ دیتے ہوئے میں اس کو بناؤں گی، تو یہ بھی کافی اچھی سے مطلب ٹیسٹی بنتا ہے۔ تو میں ایک سالن کو جو ہوتا ہے نا الگ الگ طریقوں سے بناتی ہوں تاکہ ٹیسٹ تھوڑا چینج ہو جائے تو بچوں کو کھانے میں اچھا لگے۔ جیسے کہ ابھی چنے کی دال گوشت ہے، ویسے سمپل طریقے سے ہی بنتا ہے یہ، لیکن اگر اس کو قورمے کی طرح سے ٹچ دے کے بناؤ تو وہ ٹیسٹ اور مطلب ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اس کا۔ اب اس لیے میں نے پیاز کو براؤن کر لیا، باقی چکن کو جو ہے میں فرائی کر رہی ہوں۔ اور ادارے کا نام میں نہیں لیا، بتایا نہیں، بس کافی لوگ سمجھ جائیں گے جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی میں کہ یار یہ کیا سکھا رہی ہیں، یہ کیا بتا رہی ہیں کہ آلو گوبھی چقندر لگائیں، اور اس کے علاوہ جو تھوڑا بہت وہ بتا رہی تھی وہ فیشلز وغیرہ ہی، اسکن کیئر کے نام پہ وہ فیشل کرنا ہی بتا رہی تھی کہ فیشل کیسے کیے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ مطلب انٹروڈکشن کلاس میں ہی پتہ چل گیا مجھے سارا، تو اس لیے پھر میں نے جانا مناسب ہی نہیں سمجھا، وہ میرا فرسٹ اینڈ لاسٹ ڈے ہی تھا۔ خیر تو میں نے سوچا چلے آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی چاہ رہا ہو کہ اسکن کیئر کا کچھ وہاں سیکھنے کو ملے گا تو وہاں پہ جیسی اسکن کیئر میں بتاتی ہوں تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے کچھ اور زیادہ نالج ملے گی، تو وہ چیز نہیں، کیونکہ میرا خود کا ایکسپیرینس ماشاء اللہ 13-14 سال کا ہے خود سے جو میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے اسکن کیئر پہ۔ تو جو لوگ مجھے اسٹے ود مدیحہ پہ جانتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ میری اسکن کیئر سے کیا ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں میری اور میں کس طرح سے گائیڈ کرتی ہوں۔ اچھا جی، یہاں پر جو ہے دہی وغیرہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر رہی ہوں۔ یہاں پہ دال میں نے ایڈ کی تھی، وہ کلپ مجھ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا، مس ہو گیا، تو میں دکھا رہی ہوں کہ میں دال ایڈ کر چکی ہوں، پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا جوش دے کے، اور باقی کی جو لوازمات ہوتے ہیں اس سے وہ ایڈ کروں گی۔ اچھا جی، اور میں نے کچھ ٹائم پہلے آپ لوگوں کو دکھایا تھا، یہاں پہ میں ادرک اور پودینہ جو ہے وہ اسپرنکل کر رہی ہوں۔ تقریباً یہ پک چکا ہے، کھانا تیار ہے۔ اچھا جی، میں نے کچھ ٹائم پہلے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ میں باہر کی طرف کلوزٹ کہہ لیں یا اسٹور ٹائپ کہہ لیں وہ بنا رہی ہوں، تو وہ شفٹنگ میری اب ہو رہی تھی، اور یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں 8-9 الماریاں وہاں گئی ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 9 الماریوں کا سامان ایک عذاب بن گیا تھا میرے سر پر۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ ایک ایک کر کے جو ہے میں رکھوں گی، لیکن پھر ظاہر ہے بار بار جو ہے نا، اچھا یہ والا ایریا میں دکھا رہی ہوں کہ اس ایریا کو بھی میں آرگنائز کروں گی، لانڈری ایریا بناؤں گی۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبڈ، اور اس کو جج مت کیجیے گا، چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ اسٹور ٹائپ ہی بنایا ہے میں نے۔ ابھی بھی کافی چیزیں جو مجھے سیٹ کرنی ہیں، باقی اوپر قرآن پاک پہ سپارے رکھے ہیں تو اس کو ہی مت دیکھیے کہ سپارے باہر رکھے ہیں، وہ سپارے اس لیے رکھیں کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ کچھ صورتیں پڑھتی ہوں تو وہ الگ الگ سپاروں میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دوپٹے ٹنگے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے ٹانگے کہ اس کے شفٹنگ کے دوران میں نے شیشے نکال دیے تھے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کبڈ لے جاتے وقت شیشے ٹوٹ نہ جائیں، تو پھر میں نے دوپٹوں سے اس کو ڈھک دیا ہے، ابھی اس کے شیشے لگانا باقی ہیں۔ اور یہاں پر میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کپڑے نکال رہی ہوں صبح کے لیے پریس کرنے، تو کپڑے نکال کے پریس کر رہی ہوں۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کہہ دی کہ بہت سارے لوگ آگے کامنٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ ایک اسٹور ٹائپ کا ہی ہے۔ تو یہ ہوا کہ کمرے میرے جو ہیں وہ خالی ہو گئے، اب ماشاءاللہ سے کمرے بالکل خالی خالی ہیں۔ یہاں پہ میں نے سارے کبڈز رکھ دی ہیں، اور جو چیزیں تھیں باقی کی وہ میں نے رکھ دی ہیں، اور تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں جو مجھے بھی رکھنی ہیں تو ویسے ہی باہر رکھی ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ ہی کروں گی۔ اچھا، یہاں یہ میرے ساری بیگ کلیکشن ہے، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیگ کلیکشن بھی شیئر کروں گی۔ سارے بیگ ہیں میرے، تو ہر طرح کے بیگز ہیں، ہینڈ بیگز ہیں، کلچز ہیں، تو انشاءاللہ میں سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ باقی رومز بھی دکھاؤں گی کہ رومز کس طرح سے لگ رہے ہیں خالی ہونے کے بعد، تو یہاں پر یہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اور بار بار میں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کامنٹ کرتے ہیں یہ ایسا پھیلا ویسا پھیلا، تو بھائی اسٹور کی طرح سے اس کو لینا کہ اسٹور ٹائپ بنا دیا کم روم خالی کرنے کے لیے. روم بھی دکھاؤں گی کیسے لگ رہے ہیں خالی ہونے کے بعد، جب اس کو آرگنائز کروں گی تو وہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی. بس یہ تھا میرا چھوٹا سا بلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو لائک کرو.